آج دنیا میں اگر کسی بچے کا اچھا رزلٹ آتا ہے، آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ لہرا لہرا کے بتا رہا ہوتا ہے دیکھو میرا رزلٹ۔ یہ شخص بھی جسے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ یہ کہے گا جسٹ ریڈ مائی ریکارڈ، اقرأوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس وجہ سے کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا رزلٹ ملے گا اور اچھا ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اسے انعام یہ ملے گا کہ وہ ایک لافی گارڈن میں چلا جائے گا۔ فی عیشۃ راضیہ، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتیں اسے میسر آئیں گی۔ قطوفہا دانیہ، اس کے اندر ایسے باغ ہوں گے کہ جن کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اب اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا تو اسے کہا جائے گا کلو، یو کین ایٹ، کھاؤ کھاؤ، واشربو، یو کین ڈرنک، پیو نا پیو، اور پھر ایسے نہیں، ہنی مزے لے لے کے پیو۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ جو تو نے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی، جو تو نے رمضان میں کمائی کی ہے یہ اجر تمہیں اس کا عطا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے ون سائیڈڈ نقشہ۔ اب ادر سائڈ دیکھیے کیا ہے کہ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اب اس کا بھی رزلٹ تو اناؤنس ہوگا، رزلٹ ہے، وہ سبھی کا آتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُول، he will say، وہ ضرور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش یہ رزلٹ کا دن آتا ہی نہ۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نے تو خیال کیا تھا حساب وساب تو ہوتا ہی نہیں ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری موت نے میرا قصہ ہی تمام کر دیا ہوتا۔ اب پھر اچانک نظر دوڑائے گا جس چیز پہ دنیا پہ ناز کرتا تھا، کوئی بات نہیں، ہنس بھی گیا تو مال دے کے دنیا میں چھوٹ جاتا ہوں، آخرت میں بھی چھوٹ جاؤں۔ اپنی دنیا میں مال کی طرف توجہ کرے گا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے پیٹے گا، کہے گا ما اغنی اغنا انی مالیہ، جس مال کے لیے ساری زندگی دوڑتا رہا آج مجھے بچا کیوں نہیں رہا؟ آج تو سب کچھ کیا۔ حلق انی سلطانیہ، وہ کہے گا میرے تو بڑے گاڑ چاڑ تھے، میں تو اپنی بادشاہت پہ ناز کرتا تھا، اپنی جگہ میرا ایک روب و دبدبہ تھا۔ کہے گا کدھر گیا؟ all my strength is gone from me، کس نے چھین لیا میرا سب کچھ مجھ سے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اتنی باتیں وہ اپنے آپ سے کر رہا ہوگا، رب تعالیٰ جلال کا اظہار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا خذوہ، فرشتوں پکڑو اسے، فغلوہ، اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، کوئی نرمی نہ کرنا، اس کو بلیزنگ فائر، ایسی آگ میں ڈال دو کہ جو آگ بھڑک رہی ہے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اب تعالیٰ فرمائے گا اسے ایک زنجیریں نہیں 70 گز کی لمبی زنجیریں ڈال دو اسے،
فسلکوہ، اور پھر اسے کھینچو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے بزرگ و برتر رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھلانے کی طرف رغبت نہیں کرتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کل کوئی اس سے مدد مانگنے آتا تھا، یہ دھتکار دیتا تھا، آج اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، ہاں کھانا مانگے تو اسے دینا، لیکن اسے جہنمیوں کی پیپ پلانا. ولا لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ ایسی پیپ ہے جسے گناہگار ہی کھاتے ہیں اور نہیں کوئی کھاتا. دیکھیں قیامت کا کیسا وہ نقشہ ہے کہ جسے پورے رزلٹ کا نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنی کتاب میں کھول دیا. اب وہ بندہ کہ جس نے ایام خالیہ یعنی ماہ رمضان کی قدر کی ہوگی، جس کا رزلٹ اچھا آیا ہوگا، ذرا اس کی طرف چلتے ہیں. اس سے ایک سوال ہوگا کہ یہ جو تمہارا آج نامہ اعمال اتنا اچھا ہو گیا، جنت مل گئی، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہو گیا، تو یہ کیوں ہے؟ وہ کہے گا ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ فرشتوں سے سوال کرے گا اتنے اعزاز و انعام میرا رب مجھ پر کیوں فرما رہا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ تو وہ فرشتے جواب دیں گے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ساری جزا ہے اس کی جو تو رمضان کے مہینے میں اپنے رب کے لیے کیا کرتا تھا. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو ماہ رمضان میں تو کیا کرتا تھا. اب وہ ماہ رمضان میں کیا کرتا تھا؟ پہلا کام یہ کرتا تھا کہ وہ کھاتا کچھ نہیں تھا، وہ پیتا کچھ نہیں تھا، اور وہ حلال چیزوں کو ترک کرتا تھا. محدثین فرماتے ہیں اسے یہ کہا جائے گا او ہماری خاطر پھلوں کو چھوڑنے والے، آنا ذرا جنت کے پھل بھی کھا لے. ہماری خاطر پانی کو چھوڑنے والے، آ ذرا جنت کی شراب طہور کا مزہ بھی تو لے لے. اور ہماری خاطر ترک لذات کرنے والے، جنت کی جس لذت کو تو حاصل کرنا چاہتا ہے تجھے جانا نہیں پڑے گا، بس تو خواہش کر وہ تیرے پاس آ جائے گی. یہ اعزاز، یہ کرام، یہ انعام اسے عطا کیا جائے گا. اس پر حضرت یعقوب حنفی نے پھر حاشیہ لکھا. وہ فرماتے ہیں انہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یقول اللہ تعالی یا اولیائی، رب تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا ارے میرے بندو، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، جنہوں نے ایام خالیہ یعنی ماہ رمضان کی قدر کی، ان کو رب تعالیٰ فرمائے گا یا اولیائی، ارے میرے دوستو، قال ما نظرت الیکم فی الدنیا، جب تم دنیا میں رہتے تھے، جب بھی میں نے تمہاری رپورٹ طلب کی تو تمہاری رپورٹ کیسی ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی رپورٹ کے بارے میں آگاہ اور اس پر اپنی رحمتوں کی برکھا کی کیفیات کو کیسے ذکر فرمائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جب بھی میں نے تمہاری رپورٹ طلب کی تو تمہاری رپورٹ میں کیا فرشتے لے کے آتے تھے؟ قد قال ست شفاؤکم عن الاشربہ، فرشتے لے کے آتے تھے یا اللہ پانی پینا حلال ہے، لیکن یہ تیرا بندہ جس کی رپورٹ ہم لے کے آ گئے، یہ بندہ وہ ہے کہ اس نے تیری رضا کی خاطر پانی نہیں پیا حتیٰ کہ اس کے ہونٹ اور لب خشک ہو گئے. میں نے جب تیری رپورٹ طلب کی، وغارت اعینکم، فرشتے یہ کہنے لگے یا اللہ یہ تیری یاد میں دل بھی تڑپاتا رہا، قرآن پڑھتا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور یا اللہ رپورٹ اس کی یہ ہے، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور نقاہت کمزوری کے باوجود
کچھ کھائے بنا اپنی غذا سمجھتا تھا تو تیرے قرآن کو سمجھتا تھا. اس کی آنکھوں کے حلقے گہرے ہو گئے. تمہاری رپورٹ یوں آتی تھی, تمہاری رپورٹ آتی تھی وجفت بطونکم, کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں, بھوکے ہیں, لیکن بھوکے رہ کر بھی تیری بارگاہ میں شکر کے سجدے کرتے ہیں, پیٹ ان کے مل گئے. تو جب تمہاری رپورٹ یہ آئی, آج اپنا انعام یہ دیکھو, کون الیوم فی نعیمکم, یہ جو جنت ہے یہ میری نہیں, یہ اب تمہاری ہے. کونوا فی نعیمکم, اپنی جنت میں تم چلے جاؤ. پھر کلو, کل چھوڑا تھا آج کھاؤ. وشربو, کل نہیں پیا تھا آج پیو. کس چیز کا انعام ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یہ انعام ہے اس حلال کو میری رضا کی خاطر چھوڑنے کا جو تم نے رمضان کے روزے کی صورت میں چھوڑا تھا. اب اسی بندے کی دوسری نوعیت کی طرف جائیے کہ یہ بندہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرتا ہے, تو قرآن مجید فرقان حمید اس کو دنیا میں رہتے ہوئے کتنا ویژنری کر دیتا ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت اور اس رزلٹ کی پوری سیر کرواتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, اولئک هم خیر البریہ, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں. اس زمین پر, اس دھرتی پر سب سے بہترین لوگ یہ ہیں. اب یہ خیر البریہ میں آ گئے, اچھی فہرست میں ان کا نام آ گیا, تو انعام کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم, ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. کیا قرآن تھوڑا سا بتا, قرآن کہنے لگا جنات عدن, ان کے لیے موتیوں کے باغات ہیں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. دنیا کی یہ لگژری لائف ہے کہ جہاں درمیان میں کنال ہو, فارم ہاؤس انسان کا ہو, ماڈل ہاؤسز بنے ہوں, باغات اردا گرد ہوں, سب سے بہترین لینڈ اور قطعہ وہ قرار پاتا ہے. انسان آخرت کی ان تصورات کو کھینچ کر کاپی کی صورت میں دنیا میں لے آیا. کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا جنت کی وہ لگژری لائف تو دنیا میں پا لی, تو اب جنت میں کیسی ہوگی؟ جواب آیا فرق یہ ہوگا کہ جو دنیا والی ہے وہ دیں گے واپس بھی لیں گے, وہ فنا ہو جائے گی, لیکن خالدین فیہا, جو جنت الاٹ کر دی اب واپس نہیں لی جائے گی. خالدین فیہا, فرق یہ ہے کہ یہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا اور وہ تمہارے لیے چھوڑ دی گئی, اس میں بقا ہے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ اس میں رہو گے. اور بات یہاں تک نہیں, جب تم تک روزے کا پیغام پہنچا تو تم نے روزہ رکھا, تو بچپن کی کیفیات میں بھی تھے, تو لوگوں کے لیے نہیں رکھا تھا, تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی زبانوں سے سنا تھا. رب یہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے, جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا. تو آج جزا کا دن آیا. جزا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تم رب سے راضی تھے, رب تم سے راضی ہو گیا. یہ ہر اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب سے خوف کھایا, جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. اب اس پر ذرا اس کے اس اگلے پہلو کی طرف بھی جائیے کہ وہ بندہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, ایک اس کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے اندر کمائی کی ہے, محنتیں کی ہیں, ریاضات کیے ہیں, مجاہدے کیے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس نے آخرت کے دن پر یقین رکھا ہے کہ ایک دن آنا ہے جب میرا رزلٹ مجھے عطا کیا جائے گا, اور اپنا محاسبہ اس دنیا میں کیا, اس دنیا میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے حساب کر لو کہ حساب کا دن آ جائے. رزلٹ تو تمہارے اپنے ہاتھ میں, آج کا دن ہے. پورے ایک ماہ کا اگر آپ ایک آڈٹ کر لیں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, محاسبہ کر لیں, تو کیا میرے آپ کے لیے اپنا اپنا رزلٹ نکالنا آسان نہیں؟ بہت آسان ہے. عشرہ اول تھا رحمت کا, میں نے لوٹی رحمت کے نہ لوٹی,
عشرہ ثانی تھا استغفار کا، میں کر سکا کہ نہ کر سکا۔ عشرہ ثالث تھا جہنم سے آزادی اور کرم الہی کو طلب کرنے کا، میں کر سکا کہ نہیں کر سکا۔ تو جس کا حساب آج آسان، اس کا حساب کل بھی آسان۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے انما یخف الحساب یوم القیامت علی من حاسب نفسہ، کل قیامت کے دن اسی کا حساب آسان ہوگا جس کا حساب آج آسان ہے، جس نے آج اپنا محاسبہ کر لیا۔ اور حضرت میمون فرماتے ہیں لا یکون العبد تقیا حتی یحاسب نفسہ کما یحاسب شریکہ من این مطعمہ وملبسہ، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص متقی نہیں ہو پاتا جب تک کہ وہ اپنا حساب ایسے نہیں کرتا جیسے دوسروں کا حساب کرتا ہے۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور اس نے وہ کر دیا، مولانا نے یہ کر دیا، دینداروں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کہا اسی طرح اپنا حساب کرے۔ من اینا اکتسبہ، کہ اس نے کمایا کہاں سے ہے، اس کا مطعمہ کھانا کیسا ہے، اس کا ملبسہ لباس کیسا ہے، کہاں سے لیا ہے، کہاں کھپایا ہے۔ کہا جو سوال دوسروں کے بارے میں کرتا تھا اگر اپنے بارے میں وہ سوال کرنا شروع کر دے، ایک وقت وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے تقویٰ کا ایوارڈ عطا فرما دیا جائے گا۔ تو یہ موقع ہے، آج کا یہ دن ہے۔ اس پر اس پہلو کو بھی محدثین نے خصوصی طور پہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اربعن فرضہن اللہ فی الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اسلام میں فرض کیا ہے کلمہ توحید کے بعد۔ ان میں سے پہلی من اتا بثلاثۃ، پہلی ان میں سے الصلاۃ والثانی الزکوٰۃ والثالث الصوم رمضان والرابع حج البیت، پہلی نماز ہے، دوسری زکوٰۃ ہے، تیسرا رمضان کا روزہ ہے، چوتھا بیت اللہ کا حج ہے۔ من اوتی بثلاثۃ، جو 3 کو لے کے آیا، لم یغنینا عنہ شیئا حتی یاتی باربع، اس کو خلاصی نہیں ملے گی جب تک چوتھی کو بھی لے کے نہیں آئے گا۔ کہ یہ خیال کر لینا میں نے جناب اتنے کام کر لیے، ایک نہیں کیا تو کیا ہوا؟ کہا ممکن ہے کہ اس ایک کی وجہ سے وہ پھنس جائے، اور وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ میں جس پہلو کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے چند ایک معمولات کر لیتے ہیں اور باقی کے بارے میں ہم فکر آخرت سے، اپنے محاسبے سے بالکل آسانی سے جان چھڑا لیتے ہیں، اور ہم نے بہت قسم کے شارٹ کٹ بھی رکھے ہوئے۔ شارٹ کٹ کے بارے میں ہماری اپنی تھیوری ہے، ہمارا مینٹلٹی لیول اپنا ہے۔ عجیب بات ہے، اگر دینی معاملہ ہو تو ہم اس میں انتہائی اختصار کو، شارٹ کو طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دین میں بسا اوقات شارٹ کٹ بندہ تلاش کرتے ہوئے اپنے لیے ہارمفل کر لیتا ہے۔ مثلا اس کی تمثیلات دیتے ہیں کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے، احادیث پڑھی جاتی ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانے لگا۔ ہم کیا کرتے؟ کسی کی فاتحہ پہ گئے، منہ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور پڑھ کے کہا میری طرف سے ایک قرآن بھی لکھ لو، میری طرف سے ایک قرآن لکھ لو۔ 10 بچے بٹھائے، کہا ذرا 3 دفعہ پڑھو، تو پڑھنے کے بعد لکھوانے کے لیے آئے، 10 لکھ دو۔ اچھا مدرسہ میں کہا، فلاں کہا، ایسے پڑھا دو ذرا تاکہ میں لکھوا سکوں، میں نے 1000 قرآن پڑھوائے ہیں۔ شارٹ کٹ لیا، غلط مطلب لیا، یہ ہارمفل ہو گیا، اپنے اوپر وزن لے لیا۔ یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ حدیث تو موٹیویشن دلا رہی تھی کہ بھائی اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر پورا قرآن پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ جس کی سورہ اخلاص کی یہ کیفیات ہے، لہٰذا اگر ایسا ہو کوئی شارٹ کٹ اپنانا ہے تو اس میں دھوکہ نہ لائیں، یہ کہیں قرآن پاک کا ثواب میں نے مل کیا،
یہ 3 اخلاص کے قرآن کا ثواب دیا. یہ موٹیویشن، یہ شارٹ کٹ اختیار مت کریں. ثانیاً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر عبادت سے انسان کا جی چرانے لگے تو انسان بڑی عجیب عجیب قسم کی کیفیات کو اختیار کر لیتا ہے. عمومی حالات میں مسجد میں نہیں آتا، وہ جناب حضرت صاحب تو نہ بڑی چھوٹی نماز پڑھاتے ہیں، اور جب بڑی نماز کی باری آتی ہے صلاۃ التراویح کی تو کہتے کون گھنٹہ کھلوے جناب، اچھا کوئی انج دا لبو جرا ذرا تیز تیز پڑھ لینا ہوئے، اچھا چلو 8 والا ہی لب لو، پڑھنی ہی نہیں نا. یہ ویری ہارمفل فار اوور سوسائٹی، ناٹ اوور سوسائٹی، بلکہ ہمارے اپنے لیے یہ نقصان دہ ہے. یہ دین مذاق نہیں ہے. قرآن نے وارن کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام لے آئے ہو، ایمان میں آئے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب آدھا تیتر آدھے بٹیر والی پالیسی نہیں، اب پالیسی ایک ہی چلے گی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، اور وہ اسلام ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کامل فرمایا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ جناب جہاں تمہارا جی چاہے تو تمہاری مرضی، اور جہاں تمہارا جی نہ چاہے تو پھر اللہ کی مرضی، جہاں بس نہ چلے وہاں اللہ کی مرضی، جہاں بس چلے وہاں کہے اپنی مرضی. کہا یہی کام تو شیطان نے کیا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ یہاں آئے اور تڑپ کے کہا، اے اپنی مرضی کرنے والے، اپنی مرضی کرنی ہے تو جا اللہ کی زمین سے باہر نکل جا. اگر اللہ کی زمین سے باہر نہیں نکل سکتا، زمین اللہ کی ہے تو مرضی بھی اللہ کی چلے، ہماری مرضی. یہی رویہ ہمارا قضائے عمری میں. جمعۃ الوداع ہے جناب، بعد جو 4 رکعتاں پڑھنیاں نے 70 سال دیاں نمازاں معاف ہو جانیاں. یہ مذاق ہے؟ میں جناب بعد میں رمضان میں ایک بندے کو روزہ رکھوایا ہے، 700 روزوں کا ثواب مجھے مل گیا. لہذا میں نے نہیں بھی رکھا تو کیا ہو گیا. یاد رکھیں یہ حدیث صراحتاً بیان کر رہی ہے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، ساری عمر بھی روزے رکھ لے گا تو اس کا اجر نہیں پا سکے گا. اپنی نماز چھوڑی، کسی پہ اعتبار کر لیا، کل قیامت کے دن ایک ایک نماز کا حساب دینا پڑے گا. قضائے عمری کا یہ مطلب ہرگز نہیں. قضائے عمری ہے کیا؟ اس کی فلسفی کو سمجھیے. میں نے 2 کام کیے. پہلا کام میں نے نماز چھوڑی، گناہ کیا. دوسرا کام میں نے نماز قضا کی. تیسرا کام میں قضا کرتا گیا. چوتھا کام دلیر ہو گیا. کیڑی گل ہے 4 پڑھاں گے تو جان چھوٹ جائے گی. اور بڑا شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، چلو رمضان میں عمرہ کراتے ہیں، ساری عمر کی ایک ہی دفعہ پڑھ لیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قضائے عمری کا کیا مطلب ہے؟ قضائے عمری کا مطلب کہ پہلی میں نے نماز چھوڑی، میں نے گناہ کیا، اب اس گناہ پر توبہ لازم ہے. اب میں نماز جمعہ مجھے مل گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بونس عطا فرمایا. آج کا جمعہ یہ بونس ہے. کوشش کرے نماز جمعہ سے لے کے مغرب تک ایک ہی کام کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار. اسے بونس سمجھے. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے وہ آخری دن دی قدر پوچھنی جے کسے درزی نو پوچھ لو. وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب ایک دن بڑھتا ہے اور تمہارے پاس اعمال کے دروازے کھلتے ہیں اور تم غافل ہو جاتے ہو. آج کا دن ہم نے سب کچھ وائنڈ اپ کر لیا ہے. یہ دن ہمارے پاس بالکل فری ہے، اور اس فری کے دن بھی اگر ہم اللہ کی رحمتیں نہیں کما سکے، برستی رحمتوں سے، یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمانے اور بندہ رب کو چھوڑ کے چلا جائے. اور رہی کئی کسر، شیطان پوری طرح حاوی ہونے کی کوشش تیار ہے. اس نے پوری پلاننگ کر لی ہے. 1 ماہ وہ بھی پلاننگ کرتا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ادھر شوال کا چاند طلوع ہو اور ادھر ہماری نیکیوں کا چاند غروب ہو جائے. شیطان ہمیں نکال کے لے جائے جدھر اس کا جی چاہے. پہلے تو اللہ کے گھر میں آتے تھے، اب بازار چلے گئے. یہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا. ارے بلے جو رہتا ہے رہنے دے، تیرا انعام تیرے رب کی بارگاہ میں تقسیم ہو رہا ہے، وہ لے لے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے گا، عشاء کی نماز باجماعت پڑھے. کسی گناہ کے کام کا ارتکاب، ارادہ فرمائے کسی گناہ کے کام میں، گناہ کی جگہ میں، آپ اندازہ کریں ارادہ کرنا کتنا مشکل ہے، اپنے نفس کو اس طرف لانا کتنا مشکل ہے. تو جب وہ شیطان حاوی ہو جائے گا تو کیفیات کیا ہوں گی؟ اگر ہم نے ارادے نہ کیے تو وہ پھسلا لے گا. گناہ کے کام میں شامل انشاءاللہ العزیز. اور فجر کی نماز باجماعت ادا. یہ نہ ہو کہ شیطان ہمیں پچھاڑ لے. ہم نے 1 ماہ اگر محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، اس کا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں خود ہی آ جائے گا. اگر عشاء اور فجر نہ پڑھی گئی تو سمجھ لے کام کچھ نہیں آیا. اور اگر پڑھ لی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک اور سجدہ کرے، یا اللہ اس پر استقامت بھی دے دی ہے، اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. توبہ. قضائے عمری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے چونکہ نماز چھوڑی تھی اور نماز چھوڑنے پر میں گناہگار ہو گیا،
اس گناہ پر توبہ ضروری ہے. نماز جمعہ کے فوراً بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز توبہ پڑھے. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کے ساتھ استغفار بھی لازم ہوتی ہے. استغفار کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ جو کچھ میں نے پیچھے کیا ہے میں اس پر معافی مانگتا ہوں. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا. ہماری توبہ بھی کمرشل سب کچھ کر کے کہنے نے آخر تے میری توبہ میری توبہ. یہ تو مذاق ہے. توبہ کو کمرشلائز نہ کیجئے. حضرت امام قشیری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ توبہ تبھی ہوگی جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے, شرمندگی کا اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. فرمایا کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا؟ رب تعالیٰ پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو, اور ایسا رجوع کرو پہلے تو کر لیا تھا اب ایسا گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے قضائے عمری. 2 رکعت پڑھیں, 4 پڑھیں, 8 پڑھیں, جتنی مرضی پڑھ لیں, لیکن یہ توبہ کی کہ یا اللہ پہلے نماز چھوٹ گئی اب نہیں چھوڑوں گا. دوسرا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے ادا نہیں ہوتا. ارادہ کرے کہ یا اللہ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کروں گا. اور ایک دن کی جو نمازیں بنتی ہیں وہ تقریباً 20 رکعتیں بنتی ہیں. ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور تیسرا کام ساتھ یہ بھی ارادہ کرے آئندہ کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ 3 کام ہو تو پھر قضائے عمری ہے, ورنہ وہی شارٹ کٹ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم نے جنت کو بڑا معمولی سمجھ لیا ہوا ہے. جنت کی ٹکٹ ہم بڑی آسان سمجھتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا. کوئی کسی بھی مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیفیات دیکھیے. مقام محبوبیت پہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں, اور اتنا قیام فرماتے ہیں کہ رمضان گزر رہا ہے اس کے باوجود ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام ہے. پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے ہیں, رب تعالیٰ کی طرف سے اذن آتا ہے اے محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل کی چادر لے کر ہماری بارگاہ میں آنے والے ذرا قیام تھوڑا کر دے. مصطفیٰ جان رحمت قیام پھر بھی بڑھا دیتے ہیں. اما جان آ گئی, حضور آپ کو تو تخفیف مل گئی, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت مقام محبوبیت کے اس مقام پر فائز جس کے بارے میں کسی کا حاشا خیال میں بھی بات نہیں آ سکتی. مصطفیٰ کریم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ تم یہ نہیں چاہتی میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ 2 کام کر لیے تو پھولے نہ سمائے اور کیفیات متغیر ہونا شروع کر دیتی ہیں. پھر اس کے ساتھ دوسرا مرحلہ کہ جب توبہ استغفار کرے تو ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کرے. اور اس صدقات و خیرات کے لیے دیکھیں اسلام کسی پوائنٹ پر ہمیں تنا چھوڑتا ہے, کیسی گائیڈ لائن کامل, بیکاز اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کسی جگہ یہ ہمیں تنا چھوڑتا ہی نہیں ہے. اسلام نے کہا ادھر استغفار کر, ادھر توبہ کر, لفظوں سے بھی دل سے بھی, دل بھی ساتھ دے رہا ہو, آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں, جو مال اللہ نے دیا ہے وہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر. ادھر اتنی محنت کی, ساتھ ہی کا صدقہ فطر بھی دے. صدقہ فطر کی فلسفی کیا ہے, کیوں دے رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاردا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاردا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتؤمۃ للمساکین, کہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو لازم کیا کہ روزوں میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ان کی پاکی کے لیے صدقہ فطر دیا کرو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا صیام الرجل معلق بین السماء والارض حتی یؤتی صدقۃ الفطر, کہ بندے کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا. آپ اندازہ کریں جناب, نیکی معلق رہتی ہے, اگر اللہ کا حق نہ دیا جائے تو گناہ کرے اور اللہ کا حق بھی نہ دے اور کہے میں کامیاب ہو جاؤں گا. زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا, عمل صالح بھی نہیں کرتا, کہتا ہے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے ہو. ان بطش ربک لشدید, قرآن کہتا ہے آز باز آ جاؤ, مہلت سے فائدہ اٹھا لو. رب نے پکڑ لیا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا.
رب تعالیٰ قیامت کے دن جب پکڑے گا اور کہے گا وہ سارے خیالات و تصورات کدھر گئے، بتاؤ نا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، کدھر جاؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی کہ صدقہ فطر ادا کرو، غریب پروری کی طرف توجہ کرے۔ اب صدقہ فطر یہ واجب کس پر ہے، یہ مسئلہ بھی سماعت کر لے ضمن میں۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، اس کا کنکلوژن یہ ہے 1,15,000 روپیہ جس کے پاس سیونگ اماؤنٹ ہوتی ہے، 1,15,000 روپیہ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اور اس صاحب نصاب شخص پر اپنا بھی اور اپنے زیر کفالت سارے زیر کفالت، وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ کوئی ملازمہ ایسی ہے جس کو آپ نے کفالت میں لیا ہوا ہے، اور اپنی زوجہ کی طرف سب کی طرف سے ادا کرے۔ اگر وہ بالغ ہے تو ان کو بتا دے کہ میں نے ادا کر دیا، اور اگر نابالغ ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں، اسے ہی ادا کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ کہ کب دینا ہے، نماز عید سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ہے۔ اور آخری مرحلہ یہ کہ دینا کتنا ہے، تو وہ اگر گندم کی مقدار سے دینا ہے تو 340 روپے، ابتدا میں 320 تھا، لیکن چونکہ مہنگائی مزید آٹا بڑھا اب یہ 340 ہو گیا۔ لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ لگژری لائف میں رہتے ہیں، آپ کے دسترخوان نعمتوں سے سجے ہوئے ہیں، جب لیتے ہوئے آپ کہتے ہیں زیادہ آئے تو دیتے ہوئے کم کیوں دیتے ہیں؟ اچھا کھاتے ہیں تو اچھا دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ کھجور کی صورت میں دینا چاہیں تو ایک فرد کا 3,000، 4 کلو کھجور جتنے کی آتی ہے۔ کشمش کی صورت میں دینا چاہیں ایک فرد کا 5,000، کم از کم جو میں دینا چاہیں تو 4 کلو جو، گندم کا حساب لگانا ہو تو 2 کلو کا، اور اگر باقی چیزوں کا حساب لگانا ہو تو 4 چیزوں کی جو رقم بنتی ہے وہ دینا کسے ہے؟ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اب غریب پروری کی کیفیات دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو غریب پروری کرتا ہے، کسی یتیم کی طرف توجہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن جس طرح میری 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں وہ میرے اس طرح قریب ہو جائے گا۔ اور یہ وہ موقع ہے، غریب پروری کرے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ جناب معاذ بن جبل کی ہم نے گزشتہ میں بات کی تھی، حضور فرماتے تھے کس نے قرآن سننا ہے تو میرے معاذ کو سنے یار، حضور فخر فرمایا کرتے یہ میرے معاذ سے قرآن سنو۔ تو معاذ ایک دن آئے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یتیم تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی دل جوئی فرمائی، وہ واپس جا رہے تھے، تو جب یتیم واپس گیا تو جناب معاذ نے دیکھا حضور ان کے ساتھ اتنی خوش طبی فرما رہے ہیں، کہنے لگے تیری تو موج لگ گئی، ہاتھ رکھا ہوا، دل جوئی فرمائی، تجھے تو دل جوئی کرنے والے مصطفیٰ کریم مل گئے ہیں، اسے خوش کیا۔ یہ ابھی ادھر آئی تھے کہ جناب جبرائیل آ گئے اور آ کے کہا حضور آج معاذ کو کہیے جہاں ہاتھ رکھا تھا نا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے تھے ایک بال کے عوض اللہ تعالیٰ نے نیکی بھی عطا فرمائی، گناہ بھی مٹایا اور درجہ بھی بلند فرما دیا۔ لہٰذا اس پہلو کی طرف توجہ کریں، اس وقت ریزرونگ پرسن ان کو تلاش کریں، سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں، خود جا کے ان کی طرف توجہ کریں، اپنی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لمحات کو قیمتی تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا